بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 10th کلاس چیپٹر 2 کا ہم لیسن نمبر 2 پڑھیں گے، کتب مساویہ آسمانی کتابیں چیپٹر 1، اور چیپٹر 2 کا جو لیسن 1 ہے وہ ہم پچھلی ویڈیو میں کور کر چکے ہیں، اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو 10th کلاس ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جو لاسٹ ٹائم پیپر پیٹرن تھا اسلامیات کا 10th کلاس کا، آپ نے اسی پیپر پیٹرن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا بھی جو اس سال جو آپ نے پیپر دینے، اگلے سال آپ نے 10th کے جب پیپر دیں گے اسلامیات کے، آپ نے اسی پیپر پیٹرن کو فالو کرنا ہے جو لاسٹ ٹائم کی 10th کلاس نے فالو کیا تھا۔ تو ہم بھی اسی پیپر پیٹرن کو فالو کر کے آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات کہ آپ کے پیپر پیٹرن میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے وہی فالو کرنا ہے۔ تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں ایم سی کیوز شیئر کروں گی، تو آپ بھی بک اوپن کر لیں اور ساتھ ساتھ نشان لگا لیں۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے تو اس کا آنسر ہوگا جد الانبیاء، یعنی انبیاء کے باپ۔ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 2 ہے، وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی، تو اس کا آنسر ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ عبادات جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہیں، تو اس کا ہوگا روزہ۔ مسیح لقب ہے تو اس کا آنسر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے تو اس کا آنسر ہوگا قرآن مجید۔ اس کے بعد مختصر سوالات کی طرف بڑھے تو سوال نمبر 1 ہے، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہے، تو اس کا آنسر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ آپ نے آنسر کو پراپر اس طرح لکھنا ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود رہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، سوال نمبر 5، مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جن کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیح۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں ڈیئر اسٹوڈنٹ سے ایک ہی تفصیلی سوال ہے، کتب مساویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے پہلے نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلی لائن آپ یہ ایڈ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے یہ والی لائن ایڈ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھیں گے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے نہایت جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا کی۔ اس کے بعد سیکنڈ آپ لکھیں گے زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی، آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔ اس کے بعد انجیل کا لکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح عبداللہ اور روح اللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب کاتب اللہ بھی ہے۔
قرآن مجید لاسٹ کتاب کا نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر۔ 10th کلاس یہاں تک آپ نے جو تفصیلی سوال ہے اس کا جواب آپ نے یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 10th کلاس امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، کوشچن کی آنسر کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے لیکچر لے کے آتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔